اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے۔ آج نہایت ہی ایک اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور پچھلے چند دنوں سے جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے خلاف ایک جس طریقے سے سازشیں ہوتی رہی ہیں، کچھ پراکسیز جو انوالو ہوتی رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں 20 مئی 2025 کو جی سندھ متحدہ محاذ جسمم، جس کا لیڈر شفیع برفت ہیں جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے مورو بائی پاس پر ایک احتجاج کی کال دی۔ اب وہ جو شفیع برفت ہیں وہ کافی عرصے سے پاکستان سے باہر ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم الزام لگا رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹرین کی جو ہے ریلوے لائن ان پہ بلاسٹ کرنے ہوں، یا ہمارے دوست ممالک کے کچھ فارینرز پہ حملے کرنے ہوں، اس طرح کے باقی جتنے بھی اہم تنصیبات ہیں اس پہ حملوں میں وہ نہ صرف ملوث رہے ہیں، اور میں یہ ون سائیڈ اسٹوری نہیں بتا رہا ہوں، کافی واقعات میں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس پارٹی کی جانب سے یہ احتجاج مورو بائی پاس پہ 20 تاریخ کو ہوا، اور اس میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ پولیس احتجاج کے دوران موقع پر موجود تھی، اور پولیس کی کوشش یہ تھی کہ یہ احتجاج پرامن طریقے سے ختم ہو جائے، اور پولیس نے پوری کوشش کی۔ جو پولیس کے جو افراد وہاں پہ سپاہی تھے، ان کے پاس کوئی ویپنز بھی نہیں تھے، ان کے پاس صرف لاٹھیاں جو مختلف پروٹیسٹ میں پولیس کے پاس ہوتی ہیں وہی تھی۔ لیکن احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ ساتھ ڈنڈا برادر لوگ، شرپسند عناصر بھی موجود تھے جنہوں نے منہ پر کپڑے باندھے ہوئے تھے۔ تو احتجاج میں آپ سب نے احتجاج کور کیے ہیں۔ احتجاج میں منہ کور کر کے کون آتا ہے؟ جس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی گڑبڑ کرنی ہے یا کوئی غلط کام کرنا ہے، وہ احتجاج کے اوپر جو ہے منہ پہ لے کے آتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے منہ پہ ڈھانپے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ شرپسندوں نے پرامن رہنے کے ہم نے کہا تھا کہ پرامن رہیں، پرامن نہیں رہے، لیکن انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 8 پولیس اہلکار اور 2 مظاہرین زخمی ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو پتا ہوگا کہ جو اس وقت موقع پہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ بڑی گھر یہ آپ نے جس طرح دیکھا، فرمایا کہ پولیس کے ڈی ایس پی کے، پولیس کے باقی جوانوں کو جس طریقے سے دھوک کیا جا رہا ہے، جس طرح مارا جا رہا ہے، اور کوئی کلیش شروع نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھیں گے ایک ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی کلیش چل رہا ہو، کوئی کلیش شروع نہیں ہوا، کوئی آنسو گیس کا شیل نہیں چلا۔ پولیس والے جو کہ اپنی ڈیوٹی وہاں پہ دے رہے تھے کہ جی کوئی گڑبڑ نہ ہو، وہاں پہ ان کو جس طریقے سے تشدد کیا گیا، ان کے سر پھاڑے گئے، ان کی یونیفارمیں پھاڑی گئیں، ان کو کوپ کر کے جس طرح لاتے ہیں، گھوسے مارے جا رہے ہیں، لاٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کافی لوگوں کے منہ پہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اور اس احتجاج کے دوران انہوں نے ہمیشہ اس پولیٹیکل پارٹی نے جس طرح ہمارے ملک کے خلاف نعرے بازیاں اور یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کی ویڈیو موجود ہے، میں جان بوجھ کے وہ نہیں چلا رہا۔
ان عناصر کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس دھماکہ خیز مواد ان کے بیک پیک میں موجود تھا. بیک پیک سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے ایک بیگ باندھا جاتا ہے, وہ آپ ان کی تصویر میں ویڈیو دیکھیں آپ. بیک پیک اسی جو بیگ میں ان کے پاس وہ مواد جس سے انہوں نے آئل ٹینکرز کو بھی آگ لگائی, اور اسی ذریعے انہوں نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسین لنجار صاحب کے گھر میں گھس کے وہاں پہ بھی آگ لگائی. اور وہ مٹیریل کیمیکل ایسا تھا کہ منٹوں میں پورے گھر میں, دیواروں میں کبھی آگ نہیں لگتی, دیواروں پہ آگ لگی ہے. وہ بیک پک پر تصویر نکالنے کا تھا. اس مٹیریل کے ذریعے وزیر داخلہ کے گھر کے اندر وہ گھسے, وہاں پہ آگ لگائی, ٹینکروں کو آگ لگائی, اور پورے گھر میں جو وہ کیمیکل کے ذریعے وہ آگ پھیلی. جو ٹرالرز جلے اس کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی. اور یہ دیکھیں آپ غور سے, بڑی اسکرین کریں اس کو, یہ بیک پیک آپ دیکھیے گا. یہ دیکھیں, یہ منہ پہ پھر کپڑے بھی ہے, ٹرک جلانے سے پہلے کے مناظر ہیں, اور پھر ٹرک جو ہے وہ جلے بھی ہے. ایسی ویڈیوز بھی موجود ہے جب یہاں پہ یہ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں چلو چلو لنجار ہاؤس چلو, اور اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو سندھی اور سرائکی میں بھی بات نہیں کر رہے تھے, ان کی لینگویج کچھ اور تھی. تو اس مظاہرے میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو کہ غیر مقامی افراد تھے. مظاہرین کے پاس جدید اسلحہ ایسا آتشی مادہ تھا جس سے لگ بھی رہا تھا کہ کچھ لوگوں سے کہ وہ غیر ملکی ہیں, کہ لوکل بھی نہیں تھے. اور انہوں نے جس طرح پھر لنجار ہاؤس میں, ہوم منسٹر ہاؤس میں جس طرح آگ لگائی, اس کی ویڈیو میں آپ کو دیکھ لیں. آپ یہ کیمیکل کے بغیر آگ کبھی نہیں لگ سکتی. یہ جو آپ آگ کے مناظر دیکھ رہے ہیں, سول اسٹرکچر پہ کبھی اس طرح کی آگ نہیں لگ سکتی جس طرح یہ کیمیکل کے ذریعے آگ لگائی گئی. اس کے بعد جب مظاہرین نے فائر کیے اور اس سے اسی جلوس میں شامل 2 لوگ زخمی ہوئے, ان زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے کے آیا گیا. ہاسپٹل میں ان زخمی نے, مظاہرین نے علاج کرنے میں ڈاکٹروں کو جو ہے وہ اس کو بھی روکا, ہاسپٹل میں ہنگامہ آرائی کی, اور اسلحہ بھی ان کا موجود تھا, جس سے وہ پولیس کو بھی وہ اسلحہ تان کے بیٹھے تھے. یہ وہ مناظر ہیں ہاسپٹل کے, یہ آپ دیکھیں. یہ حیدرآباد کے ہاسپٹل کے مناظر ہیں. اس کے بعد اسی مد میں 2 لوگ جو ان کی اپنی فائرنگ سے زخمی تھے وہ دم توڑ گئے. پولیس نے کہا کہ جی ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو ان لواحقین کے حوالے کریں. انہوں نے پوری سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹا ایک نیریٹو کریٹ کیا, اور نیریٹو یہ کریٹ کیا کہ پولیس جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دے رہی ہے, اور 2 دن تک جو ہے پولیس وہ ڈیڈ باڈیز اپنے پاس رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے. یہ سراسر غلط بیانی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف لوگوں تک پھیلائی گئی, اور مختلف لوگوں نے اس پہ اپنے کامنٹس دیے. پولیس نے جب ان کو کہا کہ آپ یہ ڈیڈ باڈی لے جائیں اور آبائی گاؤں میں منتقل کیا جائے, تب لوگوں نے ریزسٹ کیا, بولا ہم لاش نہیں لیں گے. پھر ان کو انگیجمنٹ کی گئی. انگیجمنٹ مختلف جو اور نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو انوالو کیا گیا. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ جو بینڈ آرگنائزیشن اس سے ڈائلاگ نہیں کر سکتی تھی, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا گیا کہ آپ ان سے بات کریں. ایڈمنسٹریشن لیول پہ انگیج کیا گیا کہ ان سے بات کریں, لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ جی ہم ڈیڈ باڈیز نہیں لیں گے. انہوں نے اپنے مطالبات رکھنے شروع کیے.
وہ مطالبات کس طرح رکھے اس کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں. یہ ایک اور ویڈیو ہے, پہلے یہ دیکھ لیں پھر دوسری بتا دوں, پاز کرو. یہ وہ ویڈیو ہے کہ نیشنلسٹ لیڈر نیاز کالانی صاحب کے پاس یہ شفیع برفت گروپ کے لوگ گئے اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. نیشنلسٹ لیڈر نیاز کالانی نے کہا کہ آپ کے جو طرز سیاست ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. انڈائریکٹ اس کا مقصد تھا کہ آپ تشدد کی سیاست, آپ وائلنس کی سیاست, آپ دہشت گردی کی سیاست کرتے ہیں. ہماری جو ہے وہ سوچ الگ ہے, ہم اس طرح نہیں کریں گے. اس کے آپ ایویڈنس دیکھ لیں. آپ ڈاکٹر نیاز کلانی کو کہتا ہے ہم آپ کی دعوت کو کھلے عام رد کرتے ہیں, آپ کا انداز سیاست بالکل ڈیفرنٹ ہے, وائلنس والا ہے, اور ہم جو ہے ہم اس طرح کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ نہیں سکتے جس میں آپ نے ملک کو نقصان پہنچانا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے. انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. نیکسٹ ویڈیو دیکھیں آپ. جی اب گورنمنٹ ان کو جو سب سے بڑی امپورٹنٹ, پاز کریں اس کو, سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو نیریٹو انہوں نے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا وہ یہ تھا کہ جی ڈیڈ باڈی لوائقین مانگ رہے ہیں, حکومت ڈیڈ باڈی نہیں دے رہی. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ حکومت کسی کو ڈیڈ باڈی بھی تک نہیں دے رہی. ڈیڈ باڈیز کی ان کو آفر ہوئی اور اس کا ثبوت یہ ان کی اپنی زبانی ہے, یہ میری زبانی کو چھوڑ دیں. یہ اب سن لیں ویڈیو. یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مہینہ لگ جائے, آئی جی کو ہٹائیں, ڈی آئی جی کو ہٹائیں اور ہمارے دوسرے مطالبات مانیں, تب تک ہم لاش نہیں ریسیو کریں گے. اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ اور پولیس نے ان کو کہا کہ جی آپ ڈیڈ باڈیز لے لیں. انہوں نے ڈیڈ باڈیز لینے سے انکار کر دیا. ایک اور بھی ویڈیو اس سے منسلک ہے, یہی ہے. اچھا اب یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا, اچھا پہلے میں بتا دوں پھر دوسری ویڈیو پہ آتا ہوں. وکیلوں کا ایک وفد لاش کے سر پر دی گئی تدفین کے لیے مظاہرین کے پاس گیا. گورنمنٹ نے پھر لائرز کو بھی بھیجا, لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا, وکیلوں کو بھی منع کر دیا. بولا ہفتہ لگے یا مہینہ لگ جائے وہ لاش نہیں لیں گے. اور انہوں نے حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا آئی جی ڈی آئی جی ہٹانے کی بات کی. پھر مذہبی علماء کو بھی انگیج کیا گیا کہ وہ مذہبی علماء بھی ان کے پاس جائیں. انہوں نے کہا جی لاش کی بے حرمتی نہ کریں, آپ کو جو مطالبات ہیں جو آپ کو پالیٹکس وہ اپنی کرتے رہیں, لیکن لاش کی بے حرمتی نہ کریں, لاش کو تدفین کرنے دیں. انہوں نے اس کو بھی انکار کر دیا. ان ساری چیزوں کے شواہد ناموں کے ساتھ موجود ہیں. میں جان بوجھ کر کافی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے باتیں نہیں کر رہا. اس کے بعد یہی مظاہرین موجودہ عدالت میں درخواست دائر کی اور اس میں انہوں نے الزام دائر کیا کہ پولیس نے لاش کو لاپتہ کر دیا ہے. یہ خود گئے کورٹ میں اور کہا کہ پولیس نے لاش کو مسنگ کر دیا. پھر معزز عدالت نے تمام ضروری کارروائی کے بعد اپنا فیصلہ سنایا کہ اگر قانونی وارث لاش وصول کرنے سے انکار کریں یا لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو ایس ایس پی نوشہر و فیروز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ لاش کو کسی سماجی تنظیم کے ذریعے دفنا دیں تاکہ مزید پیچیدگیوں سے اور ورثہ کی پریشانی سے بچا جائے. اس عدالت کا آرڈر موجود ہے. عدالتی احکامات کے بعد 10 سے 12 گھنٹے تک لاش رکھی رہی. ڈاکٹرز ایم ایل او کرنے کے بعد لاش کو فوری طور پر دفنانے کا مشورہ دیا, جس کے بعد سماجی تنظیم کے ذریعے لاش کو دفنایا گیا, اس کی تدفین کی گئی. حکومت سندھ نے قانونی وسعہ کو کہا کہ وہ لاش کو چاہیں تو قانونی تقاضا پورا کر کے لاش تحویل میں لے سکتے ہیں اور وہ اپنے مقامی قبرستان میں دفنا سکتے ہیں. اس پہ جو ہے انہوں نے منع کر دیا. اس پوری ایپیسوڈ کو ایک اور جگہ بہت بڑی پذیرائی ملی جس طرح ملتی ہوئی آتی ہے, اور وہ کہاں ملی؟ وہ ملی ان کو بھارت میں. انڈیا نے کہ میڈیا چینل نے ہوم منسٹر کے گھر کے جلانے کو کس طرح ہائی لائٹ کیا وہ دیکھیں آپ. ٹھیک ہے, تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم سیاسی جماعتوں کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم مذہبی جماعتوں کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم نیشنلسٹ پارٹیز کا بھی احترام کرتے ہیں. نیشنلسٹ پارٹیز میں اچھے اچھے لوگ ہیں اور ہمیشہ ان کا احترام کیا گیا ہے. وہ نیشنلسٹ پارٹیز ٹھیک ہے, ان کے نظریے سے اختلافات ہمیشہ رہے ہیں, ان کے طریقہ کار سے اختلافات رہے ہیں,
لیکن یہ نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے, یہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے جو کہ پاکستان میں اس کو بین کیا گیا ہے. اور شفیع برفت جو ہیں وہ خود اتنے عرصے سے بیرون ملک بیٹھے ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگا رہے ہیں. پرامن جدوجہد کوئی بھی کسی کاز کے لیے ہو سکتی ہے, یہ نہ ہی کوئی کاز ہے, اور ان کا کاز ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہاں کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ غلط چیزیں دے کر ان کو اس طریقے سے غلط قسم کی ترجیحات دی جا رہی ہیں, ان کو ویپنز دیے جا رہے ہیں, ان کو دھماکے دار مواد دیا جا رہا ہے جس سے وہ مانتے بھی رہیں. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کوئی ون سائیڈڈ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن لگا رہی ہے. آپ کتنے واقعات دیکھ لیں جن واقعات کے بعد شفیع برفت گروپ نے جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ جو پرامن پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں, ایاز پلیجو صاحب ہیں, ان کی سیاست پہ کسی کو اعتراض نہیں رہا ہے. مطلب اختلافات بہت ساری چیزوں پہ رہے ہوں گے, لیکن ان کی مطلب ان پہ کبھی انہوں نے جو ہے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ کرنے کی بات نہیں کی. نیاز کلانی صاحب کا آپ نے خود سنا کہ انہوں نے خود کہا کہ جی میں اس طرح کی کسی چیز میں نہیں آ سکتا. باقی بھی لیڈران جتنے ہیں, ڈاکٹر قادر منگسی ہیں اور باقی جتنے لیڈر جنہوں نے پرامن اپنے طور پہ اپنی پالیٹکس جس طرح کی بھی کی ہے اس سے ہمیں 100 اختلافات, لیکن کبھی اس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کو مارنا اور یہ کرنا, یہ ایک گہری سازش ہے. اور اس سازش کے تانے بانے ڈیفینیٹلی جو ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام ہو, جنہوں نے جب ٹرین حادثہ ہوا بلوچستان کا, جب ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا, تب آپ نے دیکھا کہ ان تمام لوگوں کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ان واقعات کو کہاں سے ملا آپ کو, وہ بھارت سے ملا. اسی طریقے سے یہ واقعے کو پوری دنیا میں اور کوئی رپورٹ نہیں کر رہا, بھارتی ٹی وی چینلز کر رہے ہیں. اور وہ شخص اگر اتنا ہی اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے شفیع برفت, تو پاکستان آئے, جس طرح باقی لیڈران یہاں موجود ہیں وہ پالیٹکس کریں, تو آپ بھی آگے پالیٹکس کرو پاکستان میں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ پالیٹیشین ہو, لیکن اگر آپ کی ترجیحات صرف اور صرف لوگوں کو جو ہے وہ غلط طریقے سے, ان نوجوانوں کی آپ زندگی تباہ کر رہے ہو, ان کی فیملیز کی زندگی تباہ کر رہے ہو. ان نوجوانوں کا پورا حق ہے کہ یہ اپنی تعلیم حاصل کریں, ان نوجوانوں کا پورا حق ہے کہ یہ اپنی نوکریاں کریں, روزگار عزت کے ساتھ کمائیں, اپنا کاروبار کریں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ان کو آپ غلط راہ پہ لگا کر خود جو ہے آپ ملک سے باہر ہو, اور ان نوجوانوں کو غلط طریقے سے آپ استعمال کر رہے ہو. اس کی جو ہے کسی صورت میں گورنمنٹ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرے گی. تو یہی فرق ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی میں اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں فرق ہونا چاہیے. ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کسی بھی قسم کا جو ہے وہ انتشار, تشدد یا کسی قسم کی جو ہے وہ وائلنس کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتی. ایک بات یہ میں واضح کر دوں دوسری, کہ پرامن جدوجہد کوئی کرے, پرامن پالیٹکس کوئی کرے, اس کا پورا حق ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دل بڑا کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے لوگوں کو کے لیے روزگار کے مواقع گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, ان کو بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یہاں پہ 21 لاکھ لوگوں کو, 21 لاکھ خاندانوں کو گھر دیے جا رہے ہیں. یہاں پہ مفت میں سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں, بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز تمام جگہوں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے, ایجوکیشن کے مواقع بیسٹ یونیورسٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے, تاکہ یہ لوگ ہنر سیکھ کر باہر جائیں, اپنا کیریئر بنائیں. ان لوگوں سے بچیں جو آپ کو غلط پروپیگنڈا آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی طریقے سے دے رہے ہیں. آپ کو غلط, اس پورے ایپیسوڈ میں ہوا کیا ہے, مجھے آج یہ پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی ہوئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ جو پولیس ہے وہ ڈیڈ باڈی نہیں دے رہی تھی, اور آپ نے خود وہ ویڈیوز دیکھ لیے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڈ باڈیز نہیں لیں گے جب تک ہمارے فلانے مطالبے پورے نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب آپ لوگوں کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ اس غلط انفارمیشن کی آڑ میں لوگوں کو غلط قسم کی ترغیبات دے رہے ہیں جو کہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. تو یہی چند گزارشات تھیں. میرا سوال ہے, دیکھیے ایسے کیا حالات ہو گئے کہ کل تک جو ہم سنتے تھے کہ یہ جو جسمم نام کی تنظیم ہے, بینڈ آرگنائزیشن ہے, یہ ریلوے ٹریک پر دھماکے کرتی تھی, یا کچھ اور واقعات غیر ملکیوں پر بھی کچھ واقعات ہوئے جس میں انہوں نے تسلیم کی. لیکن اب ایسی کیا صورتحال ہو گئی کہ کئی دن سے ٹرانسپورٹ بند رہی, شاہراہیں بند رہی, ٹرانسپورٹ کو جلایا گیا, ہیوی ٹرانسپورٹ کو وزیر داخلہ کے گھر پر حملہ کر کے اسے جلا دیا گیا, اور اب بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت یا پولیس کے ساتھ اس قسم کا رویہ ان کا دیکھنے میں آیا. تو سندھ حکومت کیوں کمزور نظر آ رہی ہے؟ شرپسندوں کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ اتنا بڑا ایپیسوڈ ہوا, آپ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کتنے لوگ گرفتار کیے گئے. تو کیا بلوچستان کی جیسی علیحدگی پسند تنظیمیں کیا سندھ میں بھی اتنی زیادہ متحرک ہو گئی؟ اور آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے انٹیلیجنس کی, کیا رپورٹ ہے کہ
اور کتنے سندھ کے اضلاع ہیں جہاں پر یہ جسمم نامی جو بینڈ آرگنائزیشن ہے یہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، مختلف اوقات میں انہوں نے ہر امپورٹنٹ اوکیزن پہ مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا ہے. جب بھی بڑے ہمارے قومی تہوار ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، کبھی ریل کی پٹڑی کو اڑا دیا، کبھی اور کچھ چیز انہوں نے کر دی. ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں کر رہے، نہ ہی یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں، نہ ان لوگوں کو جن کو یہ غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں خود باہر بیٹھے ان کے ساتھ مخلص ہیں. یس، حکومت نے کارروائی کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے کارروائی یہ کی کہ حکومت نے ایف آئی آر کاٹی ہیں، حکومت نے اے ٹی سی کے پرچے کاٹے ہیں، حکومت نے جو ہے وہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے بھی ہیں. اچھا، اب ایک اور چیز آئی، ایک نیشنل لیڈر نے کہا کہ جی یار گھر انہوں نے خود جلایا. میں ابھی نام نہیں ان کا لیتا. انہوں نے کہا جی گھر خود جلایا. اچھا، اگر وہ گھر خود جلایا ہے تو جو لوگ گھر جلا رہے ہیں نا ان کے پاس، ابھی میں نے آپ کو بہت مختصر ٹائم کی وجہ سے آپ کو مختصر چیزیں دکھائی ہیں، میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں. جو لوگ مان رہے ہیں کہ ہم نے گھر جلائے، جو لوگ گھر جلانے میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا ہے. تو اگر جو گھر جلا رہا ہے اور وہ گرفتار بھی ہوا ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ حکومت نے خود گھر جلایا تو اپنے لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے، پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم تو جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں گھر جلانے کی اور جو مان رہے ہیں اور وہ ویڈیو سیلفیاں بھی نکال رہے ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں، تو آپ کو اعتراض کس چیز کا؟ اگر وہ ہمارے ہی آدمی تھے تو ہمیں ان کو گرفتار کرنے دیں. تو یہ غلط نیریٹو. اصل میں پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ کچھ لوگوں کی جن کی سیاست دفن ہو چکی تھی ان کو سیاست کرنے کے لیے کچھ ایشوز چاہیے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو سیاست کرنے کے لیے ایشوز مانگ رہی ہے، ایک وہ کیٹیگری جو کام ہی کسی اور کے کہنے پہ کر رہی ہے، جو دشمن ممالک کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، جو اس طرح کے واقعات میں ملوث کر رہے ہیں. سندھ کی کبھی آج تک روایت نہیں رہی ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، کسی کی چادر یا چوردیواری پہ کبھی اس طریقے سے حملہ کیا جائے یا اس کو اس طریقے سے پامال کیا جائے. آج دن تک کتنے بڑے سے بڑے دشمن ہیں، ہم لوگ سب الیکشنیں لڑ کے آتے ہیں، الیکشنوں میں اوپوننٹ سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی ایک کے گھر میں گھس کے کبھی کسی کا گھر زندگی میں نہیں جلا. یہ سندھ کی روایت ہی نہیں ہے. گھروں میں گھس کے اس طرح کے کام کرنا کسی کی روایت ہی نہیں ہے. جو روایت انہوں نے شروع کی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ آؤٹ آف کلچر جا رہے ہیں، یہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے نیوز کریٹ کرنی تھی، جو ان کے مقاصد کیا تھے، آپ کی جو بات ہے، انہوں نے نیوز کریٹ کرنی تھی. کوشش انہوں نے کی کہ انٹرنیشنل نیوز کریٹ ہو. جہاں تک یہ اپنے ایک ایجنڈا میں کامیاب گیا کہ ان کے بھارت کو وہ مواد مل گیا کہ اس نے بھارت نے یہ خبر چلا دی کہ جی گرہ منتری کا گھر وہ جو ہے وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، جو بھی انہوں نے خبر چلائی. تو آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے اور یہ کون اس کو خبر کو سے فائدہ اٹھا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان جیسے حالات نہیں ہوں گے. سندھ کے لوگ پرامن لوگ ہیں، سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، سندھ کے لوگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پیروکار ہیں، سچل سرمت کے پیروکار ہیں، اور سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. اس طرح کے عناصر ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی زیادتی، کوئی بھی قوم کا فرد بولتا ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہے، زیادتی کیا ہے کہ جی وہ کوئی چیز چاہتا ہے اس کو پوری کرنے نہیں دی جاتی، یہی زیادتی کہو گے نا. ہر بار الیکشن میں کیوں یہ لوگ جو ہے نہیں جیتتے؟ جب آپ کو ووٹ کے ذریعے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، لوگ دوسری پارٹی کو بہتر سمجھتے، اس کا مطلب کہ لوگ آپ کے اس نظریے پہ شامل نہیں ہیں. جن لوگوں کو آپ نے بچپن میں اسکول کالجز میں ہتھیار دیے، وائلنس دیا، وہ نیریٹو آپ کا سندھ کے لوگ باہر نہیں کر رہے. اور کہیں کوئی کرتا ہو سندھ کے لوگ اس نیریٹو باہر نہیں کر رہے. سندھ کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سندھ کے لوگ چاہتے ہیں اپنے لیے پانی، سندھ کے لوگ اپنے لیے چاہتے ہیں ترقی. سندھ کے جتنے بھی جینین ایشوز رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بغیر کمپرومائز کیے ہمیشہ وہ کام کیے. آپ دیکھ لیں کالا باغ ڈیم کو دفن کس نے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. این ایف سی ایوارڈ ہمیشہ ان نیشنلسٹ کا مطالبہ ہوتا ہے، این ایف سی ایوارڈ کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. ابھی ریسنٹلی کینالوں کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صوبہ خود مختاری کی بات ہوتی ہے، صوبہ خود مختاری کس نے دی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. تو جو سندھ کے لوگوں کے جینین ایشوز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی زیرو کمپرومائز اور زیرو ٹالرنس پہ اپنا موقف رکھ کے الحمدللہ وفاق سے ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کیے. جو بھی میں نے بتایا آپ کو کہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ حل ہوا، آئینی ترامیم ہوئی، 18ویں ترمیم ہوئی، این ایف سی ایوارڈ ہوا، اس پورے ایپیسوڈ میں کہاں پہ کبھی ویپن استعمال ہوا ہے؟ کہاں پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہتھیار لے کر گئی ہے کہ دوسرے صوبوں کے پاس یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ ہمارا جی یہ ہتھیار کے زور پہ ہمارا کام کرو؟ ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے کام کیا ہے. اور آپ کو مسائل دنیا میں جب بھی حل ہونے دلیلوں کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونے ہیں.
کبھی بھی ہتھیاروں کے زور پہ, دہشت گردی کے زور پہ کبھی بھی یہ نہیں ہوئے. یہ جتنے بھی معصوم لوگ استعمال ہوئے میں مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے جو لوگ استعمال, کیونکہ ان کو استعمال کیا گیا ہے, ان کا برین واش کیا گیا ہے. یہ معصوم لوگ, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کی بھی مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں. جو لوگ آج گرفتار بھی ہوئے یا جو بیچارے مارے بھی گئے ہیں, جو کہ ان کے اپنے اس میں مارے گئے, یہ سب معصوم لوگ ہیں. ان کو یرغمال کرنے والے, ان کو ذہن میں اس طرح کا جو برین واش کرنے والے وہ قوتیں الگ ہیں. وہ خود, میں نے کہا کہ خود دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے, یورپ کے ممالک میں, اور وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ ان لوگوں کو غلط ترغیب دے رہے ہیں, ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں کے قسمت میں یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ انہوں نے گاڑیاں جلانی ہے یا انہوں نے جو تشدد کرنا ہے. ان کی قسمت میں لکھا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اچھی جگہوں پہ نوکریاں کرنی ہے, اچھی جگہوں پہ پڑھنا ہے, اور اچھا روزگار لے کر اپنے فیملی کا انہوں نے کفیل بننا ہے. تو وہ لوگ جو ان کو استعمال کر رہے ہیں, بیسیکلی میری ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ایک بیچارہ ہتھیار کی گولی ہے. جو ہتھیار چلانے والا ہے, جو ہتھیار بنانے والا ہے, قصوروار وہ ہے. یہ معصوم ہمارے سندھی نوجوان, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو جس طریقے سے غلط طریقے سے برین واش کر کے استعمال کیا جا رہا ہے, اور مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے ذریعے. میں نے آپ کہا کہ 2 دن سے سوشل میڈیا پہ صرف یہی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے کہ جی ڈیڈ باڈیز نہیں دی, اور لوگ بولیں گے یا تو یہ لوگ پتہ نہیں کون کون سے واقعات اس کی تشبیہ دے رہے. یہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے پیدا گیا ہے. میں نے آج آپ کو ان کے اپنے ایویڈنس کے ذریعے بتا دیا کہ گورنمنٹ نے یا پولیس نے کبھی منع ہی نہیں کیا کہ کبھی باڈی کسی کو نہ دی جائے, اور آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ ڈیڈ باڈی کبھی گورنمنٹ یا پولیس کسی کو اس طرح نہ کر کے دے. ایک کے بعد دیکھیں جی, وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا. ہاں ایڈمنسٹریٹو نہیں, میں بات نہیں کرنا, ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا. ایڈمنسٹریٹو ایشو میں ہوم ڈپارٹمنٹ نے, ہوم منسٹر صاحب نے سمجھا کہ جی اس کی اگر کہیں سے کوئی کوتاہی تھی تو اس کو اس میں ہٹایا گیا. لیکن آپ کسی کی کوتاہی سمجھ سکتے ہو, بدنیتی کسی کی نہیں تھی, اور کوتاہی پہ سزا سب کو ملتی ہیں. ہر آفیسر کو, ہر شخص کو کوتاہی پہ سزا ملتی ہے. مطلب پرائیویٹ فرمز میں بھی آپ کسی کو کبھی چیز پہ کرتے تو وہ سب کوتاہی کی چیز ہوتی ہے, اس میں آپ اس میں نہیں شامل کر سکتے. جی امیر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ مورو کوئی چھوٹا سا گاؤں نہیں ہے, بہت بڑا شہر ہے, اور وہاں پر یقیناً سرکاری اداروں کا انٹیک بھی وہاں پر موجود ہے, انٹیلیجنس ادارے بھی موجود ہیں, اسپیشل پولیس بھی موجود ہے. تو اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اس طرح کے نقصان بھی ہوتے ہیں, تو پیشگی اطلاع کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے کہ آپ کی یہ جو پولیس کا نیٹ ورک ہے یا انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کی کوئی ناکامی ہے یہ؟ دیکھیں جی, پیشگی اطلاعات تھیں تبھی وہاں پولیس موجود تھی, اور پولیس پرامن تھی. اگر پولیس کو وائلنس کرنا ہوتا تو پولیس کے پاس, آپ کو پتہ ہے کہ 47 ہوتی ہیں, پولیس لاٹھیوں سے نہیں جاتی. اور اگر پولیس والے کہیں پہ اپنی شو آف پاور کر رہی ہوتی تو پولیس والوں کو جس طریقے سے زد و کوب کیا گیا, افسوسنا اس طریقے سے کبھی نہیں ہوتا. تو اطلاعات تھیں, اطلاعات کے ذریعے وہاں پہ پولیس موجود تھی. پولیس جس طرح مظاہروں میں ہوتی نارملی, اس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا. پولیس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مظاہرین جو ہے ان کے پاس ویپنز بھی ہوں گے اور وہ کیمیکلز بھی یوز کریں گے جس کے ذریعے وہ چیزیں. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ گرہ منتری کے گھر جو ہے قائداعظم جماعت کے لوگ پہنچ گئے, ایجنسیاں کہاں تھی, رینجرز کہاں تھی, پولیس کہاں تھی, کوئی روکنے والا نہیں. تو قائداعظم جماعت کو اجازت کیسے مل گئی کہ وہ اتنا بڑا احتجاج کریں, اور کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک گرفتار کیا؟ دیکھیں جی, فگرز ہیں میرے پاس موجود نہیں, لیکن پولیس نے کافی لوگ گرفتار کیے ہیں. پوری لسٹ ان کی موجود ہے, اور ان کے 164 بھی ہوں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی ہوم منسٹر کے گھر پہ جب اٹیک ہوا تو پولیس اور باقی کہاں تھے. دیکھیے, موب میں مطلب بہت آسان ہوتا ہے کوئی نقصان کرنا. آپ نے کہا موب میں نقصان نہیں ہوا. ہر چیز ٹالرنس کے ذریعے بھی دی جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے, اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ویپنز ہیں. حالانکہ قانون تو, یہ تو پولیس ہے نا, پرائیویٹ آدمی کو بھی اجازت دیتی ہے. قانون پاکستان کا سیلف ڈیفنس کا تو حق سب کا ہے, لیکن آپ اس پورے ایپیسوڈ میں دیکھیں کہ حکومت نے اور پولیس نے بہت ہی میچورٹی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ مظاہرہ کیا. کہیں پہ بھی شو آف پاور یا کہ نقصان آگے کا بھی نہ ہو, کیونکہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہو ذمہ داری آپ کے سروں پہ ہوتی ہے. یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی آئے اور آپ 10 بندے اپنے گارڈز کھڑے کر دو اور بولو بھائی کوئی میرے گھر میں گھس کے دکھا دے, اور شاید کسی کے گھر پہ کرو تو وہ اس طرح ہی دیکھ کرے گا. لیکن بڑی میچورٹی کے ساتھ مظاہرہ کیا گیا کہ جی اس کا نقصان نہ پہنچے. جمالی صاحب ابھی ایک کانفرنس رہنما نے اعلان کیا ہے, قادر بخشی نے, کہ جو لاش پولیس نے دفنائی ہے آپ کے بطور سماجی کارکنوں کی قیادت میں, اس لاش کو دوبارہ بدھ کے روز نکال کر وہ کہہ رہے ہیں کہ وارثوں کی مرضی سے ہم دوبارہ دفنائیں گے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی, میں
एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब से, सीजनड शख्स हैं, और मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि आप अपनी इस कॉल को वापस लें। अगर उनके लवाहिकीन आके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अगर कोई डेड बॉडी पे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई माहौल क्रिएट ना करे कोई भी समझदार आदमी, ठीक है, कि जिससे जो है वो हालात क्लैश की तरफ जाए। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर लूँ, अगर डॉक्टर साहब ने ये ऐलान किया तो डॉक्टर साहब ने डेफिनेटली उसी सोशल मीडिया की खबरों पे किया है जो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाई गई कि जी डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। मैंने सबूत के साथ दे दिया कि डेड बॉडीज़ पुलिस देना चाहती थी, हुकूमत ने उनसे बात की, हुकूमत ने मजहबी रहनुमा भेजे, हुकूमत ने लॉयर्स को भेजा, हुकूमत ने मुख्तलिफ लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजा। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि डॉक्टर नियाज कलानी साहब को भी इंगेज किया गया था, रियाज चांडियो साहब को भी इंगेज किया गया था कि आप भी उनसे बात करें और वो डेड बॉडी लें अपनी। लेकिन उसके बावजूद एक अल्टीमेटिव मोटिव था, जो वो मोटिव था शफी बरफत का, कि जो नहीं चाहते थे कि ये मैटर रिजॉल्व हो। तो उसमें डॉक्टर कादिर मंग साहब से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि वो भी डॉक्टर साहब इस चीज़ को पहले सारे हक़ाइक़ मालूम कर लें और फिर उसके बाद सोच समझ के इस चीज़ को हैंडल किया जाए, जिससे हम इस चीज़ को रिजॉल्व की तरफ लेके जाएं। सर, शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 सितंबर 2013 को कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया था। क्या इस तरीके का कोई और ऑपरेशन सिंध गवर्नमेंट करने का सोच रही है इन्हीं शरपसंद अनासर के खिलाफ सिंध भर में? दूसरा सर, आपने एक और भी बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गैर मुल्कियों के हवाले से कि वो भी इस एहतजाज में शामिल थे। सर, अगर आप समझते हैं ज़रूरी तो क्या इस पर मजीद इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन मजीद तफसीली आएगी मैं आपको शेयर करूँगा। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, हुकूमत किसी के खिलाफ मतलब कोई सरासरी कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, ना ही कोई ऑपरेशन करने के इस वक्त हालात मौजूद हैं। हाँ, जो शरपसंद शख्स होगा, जो शरपसंदी करेगा, उसको ज़ाहिर कानून तहवील में लेगा, कानून के तकाज़ों को पूरा करके। जी वक़ास साहब, जो इस वाक़े में सारे में पता चल रहा है वो करदम तंजीमों के साथ मंशियात फरोशों का भी कोई नेक्सस था। वहाँ पर मोरों में गुज़िश्ता कई रोज से मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। क्या उनका भी कोई इसके साथ मामला है और मंशियात फरोशों का ताल्लुक इस सारे वाक़े में? अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इस वक्त इसकी इतनी डिटेल मालूम नहीं है। मैं इसको चेक करके आपको उसको रिप्लाई कर दूँगा। फयाज शहजाद साहब, शुक्रिया। आपने भारत के हवाले से बहुत ही वाज़ेह मुख्तलिफ स्टैंड तैयार किया। ज़ाहिर है जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है इसमें इतने ऐसे किस्म के लोग जो है मुलव्वस थे, मगर सवाल यहाँ पर यह उभरता है कि मोरों में जतोई बरादरान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज है, उन्होंने अदालत से जमानत भी लिए, तो क्या वो भी भारत की जो एमा पर जो है वो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस हैं जो इस तरह के उनके खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दाखिल? देखिए जी, मैं आपको बात बता दूँ, कोई भी चीज़ मफरूज़ों पे नहीं हुई है। अगर किसी का कोई शख्स इस्तेमाल हुआ है या कहीं पे कोई शवाहिद इस तरह के मौजूद हैं कि लेट्स सपोज कहीं पे कोई वाक़या हो रहा है और मैं भी अपने 6 आदमी भेज दूँ उस अफरा तफरी में, तो उस तरह मेरे खिलाफ भी मुकदमा हो जाए। तो उस बिना पे कोई भी चीज़ इस तरह की जो है वो अभी मैं नहीं कहूँगा कि जी हर आदमी एक ही मोटिव के पीछे काम कर रहा है। हुकूमत सिंध जो है कि ट्रांसपोर्टर जाते हैं, ये रोड जो मेन रोड है हमारे ये ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ कराची में तो आप ब्लॉक रेड जोन को नहीं होने देते, लेकिन यहाँ जो सिंध में वहाँ ट्रक रुके भी जाते हैं, जलाए भी जाते हैं, लोगों को मारा भी जाता है। इसको कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इस वाक़े में भी ट्रकों को लूटा गया, ट्रकों को जलाया गया और उस पर हमने ट्रांसपोर्टरों के अलग इशूज़ थे, उनसे हमने बातचीत की ट्रांसपोर्टरों से भी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना, आप रोड ब्लॉक करना है, सियासत सब करें, जिसको अपने शो ऑफ पावर दिखाना है वो ग्राउंड में जाए, जलसे करे, जुलूस करे, लेकिन सड़कें बंद करके अगर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाना है तो आप किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? आप मुल्क के लिए तो बेहतर नहीं कर रहे ना। ठीक है, थैंक यू। लास्ट में आप क्या समझते दीगर जो मकामी लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं? मैं ये भी कुछ नहीं कह सकता। जस्मम के तो हमारे पास सबूत और शवाहिद आए हैं। अब उसमें बाकी जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ है, कोई किसी के कहने पे हुआ है, तो ज़ाहिर है जो भी गलत काम में इन्वॉल्व हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।